اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بعث فی الأمیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وآخرین منہم، اور ان کے علاوہ دوسروں میں بھی مبعوث فرمائے گا۔ اور کسی نبی کی بات ہی نہیں ہو رہی، محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمائے گا، ان کے سوا اور لوگوں میں بھی، لیکن ساتھ والے نہیں ہیں تمہارے ساتھ ملتے جلتے، وہ بعد کے آنے والے کچھ دوسرے لوگ ہیں، لما یلحقوا بہم، جن کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ان میں بھی حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور بزرگی والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ذَلِكَ فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یوتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے یہ فضل دے گا، کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرب کو دو کہ عجم کو دو، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے۔ جس طرح پہلی مرتبہ اس نے فیصلہ فرمایا کہ امیین میں سے رسول ہو، اگلی دفعہ بھی وہی فیصلہ فرمائے گا کہ یہ کہاں نازل ہو دوبارہ۔ آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل جسے چاہے دے، وہو العزیز الحکیم۔ اب سنیے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس وقت حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے جھرمٹ میں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ موجود تھے، ایک اجمی بھی تھا مگر سب عرب تھے، ان کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف بتا رہی ہے کہ یہ اس کا نزول کا واقعہ ہے، اور اس کی شان نزول یہ ہے، اس طرح نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے پر صحابہ نے تعجب سے ایک سوال کیا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی بات یہ آیت کر رہی ہے؟ یہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ نازل ہوں گے، کیونکہ اور کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے یہ پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ کیا رسول اللہ آپ دوبارہ نازل ہوں گے، اس لیے کہ انڈرسٹوڈ سمجھا انہوں نے۔ یہ آیت کہہ رہی تھی کہ آخرین میں یہ نبی مبعوث ہوا ہے اور آخرین میں بھی یہی مبعوث ہوگا، تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سے آخرین ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ 3 دفعہ جب یہ سوال دہرایا گیا، تیسری دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا یوں، اور کیا جواب دیا؟ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اور دوسری روایت میں رجال من ہؤلاء، ایک مرد کی بات نہیں، کئی ایسے مرد پاک ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ بس اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اب کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کی واضح آیات کی تشریح کوئی اور دنیا میں کر سکتا ہے؟ اور وہ تشریح جسے بخاری نے محفوظ کیا، وہ تشریح جس پر نہ سنی نے اعتراض کیا نہ شیعہ نے اعتراض کیا، اور یہ تشریح ہے کیا؟ یہ بھی تو سوچیں۔ فرماتے ہیں لو کان الایمان عند الثریا، یعنی یہ واقعہ اس زمانے کا ہے، اس زمانے میں ہوگا جب کہ عملاً ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اگر سریا پر بھی جا پہنچا، لنالہ رجل من ہؤلاء، اسے سریا سے واپس لے آئے گا ایک شخص جو ان لوگوں میں سے ہوگا۔ عرب کندھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، عجم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، اور جگہ کی نشاندہی فرما دی، زمانے کی تعیین کر دی، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا، ادھر ایمان سریا پر چڑھ جاتا، کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ ایمان کو سریا پر چڑھنے میں بہت دیر لگنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے 3 نسلیں تک تو نور ہی کی نسلیں ہوں گی، میرا نور زندہ قائم رہے گا۔
اندھیرا بعد میں آئے گا اور 1000 سال پھر اندھیرا رہے گا. تو یہ 1300 سال کے بعد ہونے والا واقعہ ہے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ایمان سوریہ پر چلا گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کا انکار کر بیٹھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں گے. اس لیے یہ مطلب نہیں کہ دوسری حدیث اس مضمون کو کھول کر بیان فرما رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت عظیم السماء. وہ زمانہ جس میں ایمان کے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے اس کی علامتیں، یہ کہتے ہیں علامتیں بھی تو بتاؤ. علامتیں یہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں. فرمایا جن آخرین میں میری بعثت ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے ان میں نہیں آؤں گا، کوئی میرا غلام آئے گا اور اس کا آنا گویا میرا آنا ہوگا کیونکہ میرے مطیع ہوگا، نئی چیز لے کے نہیں آئے گا. کن میں سے ہوگا؟ عربوں میں سے نہیں ہوگا، اہل عجم میں سے ہوگا، کیونکہ ایک ہی عجمی تھا جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا. سلمان فارسی کہ ہم قوم ہوگا یا عجمی ہوگا، دونوں ترجمے آپ کر سکتے. اور پھر عجیب بات یہ فرمائی کہ وہ زمانہ جس میں ایمان سوریہ پہ جا چکا ہوگا اس کی علامتیں یہ ہیں یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا. الا اسمہ، اسم میں رہے گا، نام اسلام باقی نہیں ہوگا. ولا یبقى بالقرآن الا رسمہ، قرآن کریم تو نہیں اٹھے گا، اس کی تحریریں بہت ہوں گی، بڑی بڑی خوبصورت لکھائیاں ہوں گی، رسم ہوگی اس کی، مگر قرآن نہیں ہوگا. مساجد کا کیا حال ہے؟ فرمایا مساجد ویران نہیں ہوں گی، ہی عامرۃ، مساجد آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ان کی ان لوگوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی. وہاں سیاست کی باتیں سنو گے، اپنی مرضی کے قصے بیان ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑے کی باتیں سنو گے. ذکر الہی جن کے لیے مسجدوں کو خالص کیا گیا ہے اس محبت اور خلوص کے ساتھ وہاں ذکر نہیں چلے گا، وہاں غیر باتیں ہو رہی ہوں گی. اس لیے فرمایا مساجدہم عامرۃ، یہ غلط ہے کہ مساجد خالی ہوں گی، مساجد بھری رہیں گی. وہی خراب من الہدی، مگر حال یہ ہوگا کہ ہدایت سے خالی ہوگی. اب یہ ہے وہ مضمون کہ ایمان سوریہ پر اٹھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما چکے ہیں. کوئی سوچے کہ چلو اچھا ہوا علماء تو باقی ہوں گے نا، علماء سے جا کے ہم دوبارہ ہدایت لے لیں گے. فرمایا یہ بات بھی بھول جانا. علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، ان کے علماء آسمان کے پردے کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، سب سے شریر مخلوق ہوں گے. منہم تخرج من عندہم تخرج الفتنہ، من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، کہ فتنے ان سے پھوٹیں گے سارے. جو علماء جو تمہاری امتوں کی امت کے ہوں گے، تم سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ہمارے لیے دین کا سہارا دینے والے لوگ ہیں، ہمارے دین کا قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں. منہم تخرج الفتنہ تو من عندہم، منہم نہیں، دونوں معنی تو دونوں کے ایک ہی ہیں، درست ہے بھی، لیکن الفاظ یہی ہیں. من عندہم تخرج الفتنہ تو، فتنے انہی سے پھوٹیں گے، وفیہم تعود، اور انہی میں لوٹ کے واپس چلے جایا کریں گے. بار بار موومنٹ چلیں گی ان میں سے فتنوں کی، اور آخر پر پھر انہی میں واپس ہضم کر لیا کریں گے اپنی باتوں کو. آج کہیں گے تم دائرہ اسلام سے خارج، پکے بدماش، غیر مومن، تمہارا قدر جائز. دوسرے دن ان کے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر تصویریں کھنچوائیں گے کہ دیکھو امت ایک ہو گئی. ایک دفعہ کہیں گے کہ شیعہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، بدترین مخلوق ہیں. دوسرے دن جنگ میں تصویریں چھپی ہوئی ہوں گی
کہ شیعہ سنی لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے لمبے لمبے جوبے پہنے ہوئے کہ کل کی بات چھوڑ دو، اب ہم نے واپس لے لی یہ بات۔ ایک دن کہیں گے عورت کی سربراہی قبول ہو ہی نہیں سکتی، غیر اسلامی ہے، فتنہ پیدا کر دیں گے۔ دوسرے دن وہ فورن کمیٹیز کے سربراہ بن کے اسی عورت کے نیچے دنیا میں اس کی نمائندگی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ تشریح ہے من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تہود۔ اب باتیں کھل گئی ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں کھولنا؟ اور جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے دیگر دلائل کا تعلق ہے، میں آپ کے سامنے بنیادی اصولی باتیں پیش کر چکا ہوں۔ پہلے جواب میں یہ جواب آ چکا ہے، اس لیے کچھ انتظار کرتے ہیں، صرف 10 منٹ رہتے ہیں۔ میرے نزدیک اصولی جواب تو آ گیا ہے، تفصیلی باتوں کے لیے ہمارے پاس ویڈیوز، کیسیٹ، آڈیو کیسیٹس، کتابیں موجود ہیں۔ دعوت الامیر کی ایک کاپی ان کو دے دیجئے، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان میں کثرت سے مزید تائیدی صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ حضور 2 سوال اور ہیں۔ جی فرمائیے۔ یہ مشتاق احمد صاحب کا، میں مشتاق احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور سوال پیش کریں۔ ایک مشتاق صاحب تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، میں فارسٹ گیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، ایسٹ لندن سے۔ آپ کی مجلس میں آنے کا پہلی دفعہ شرف حاصل ہوا ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آئیں گے اس وقت دجال بھی آئے گا۔ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، اس کے کان لمبے ہوں گے، اور عام طور پہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کوئی دیو قسم کی چیز یا کوئی جن قسم کی چیز یہی ہیں جی یہی الفاظ ہیں۔ آپ ایک چیز تو آپ یہ ایکسپلین کر دیں۔ ہے کہاں وہ دجال؟ ہاں جی، وہ دجال کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا تھا، کیا ہوا؟ اور وہ گدھا بھی آپ نے پوچھا؟ اس کی طرف میں آ رہا تھا۔ آ جائیں گے، اس کے وقت تھوڑا رہے، جلدی آ جائیں بھائی۔ تو اس کا جو گدھا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوگا، تو نہیں، اگلی بات بھی بتائیں، آگ کھا کے چلے گا، جی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ وہ گدھا چارہ نہیں کھائے گا، دانے نہیں کھائے گا، جیسا کہانیوں میں آتا ہے نا کہ اس کی بیٹی، وزیر کی بیٹی کھاندی تے کھاندی کدواں نال۔ پنجابی کی کہانیوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کدو کے بغیر کچھ نہیں کھاتا۔ یہ جو گدھا ہے یہ کھاندا تے کھاندا اگ نال ہو، اور کچھ نہیں کھائے گا، یہ بھی بتا دیں۔ جی تو اب ہمارے لیے 2 چیزیں پیش کرنی ہیں۔ ایک ایسا گدھا جو اتنا بڑا ہو جتنا حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کے 2 کانوں کے درمیان 105 فٹ کا فاصلہ ہو، اس کے پیٹ میں آگ ہو، وہ آگ کھا رہا ہو، اور پھر بھی سواریاں اس کے اندر بیٹھیں، وہ اتنا تیز چلے کہ مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرے، ہر منزل پہ سے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کرے کہ میں چلنے لگا ہوں، جس نے آنا ہے آ کے مجھ میں بیٹھ جائے۔ وہ خشکی پر ہی نہ چلے، سمندر میں بھی چلے، اور سمندر میں چلے تو اتنا بڑا ہو جائے وہی گدھا کہ اس کے اوپر دجال گندم کے یا دوسرے رزق کے پہاڑ بھیجے ان قوموں کی طرف جو اس کی سرداری تسلیم کرتے ہیں، اور غیر بھوکے مر جائیں اس کو پرواہ نہ ہو، وہ جہاز بھی بن جائے، یعنی سمندری جہاز، اور وہی گدھا ہوائی جہاز بھی بن جائے۔ فرمایا اس کی چھلانگ اتنی ہوگی کہ 1 پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں جا کے ٹکے گا، اور سواریاں اس کے پہلو سے اس کے اندر بیٹھیں گی، اندر جائیں گی تو سیٹیں آرام دہ جگہ اور بجلی کے قمقمے روشن ہوں گے۔ یہ ساری باتیں بتائیں نا؟ جی اگر آپ بتاتے تو پہچان بھی جاتے، سوال ہی ختم ہو جانا تھا۔ اس لیے مولوی والی باتیں نہ کریں، میں ادب سے گزارش کرتا ہوں ساری بات بتا دیں تو سوال خود بخود حل ہوتا چلا جاتا ہے، سوائے ان کو جن کو توفیق نہیں باتیں سمجھنے کی۔ اس زمانے کی سواریوں کے متعلق اس سے زیادہ واضح اور عظیم پیشگوئی ناممکن تھی۔
इतनी वाज़ेह पेशगोई, रेलगाड़ी की पेशगोई आ गई, कारों की पेशगोई आ गई, हवाई जहाज़ों की पेशगोई आ गई। अगर कारों की नहीं तो हवाई जहाज़ के कान तो बाहर बड़े बड़े 105 फुट के फासले तक तो होते हैं। आग खाते हैं, फिर भी आग अलग रहती है, लेकिन मुसाफिर बीच में आराम से सफ़र करते हैं। जाने से पहले घंटियां बजती हैं, झंडियां हिलाई जाती हैं, ऐलान होते हैं गाड़ी चलने के लिए है, आओ बैठो, बंद होने लगी। एयरपोर्ट पर ऐलान हो रहे होते हैं हवाई जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है, कराची से न्यूयॉर्क के लिए तैयार है, और फिर जब बैठ जाते हैं फिर सफ़र करते हैं। इतनी तफसीली पेशगोई सारी अंबिया की तारीख में से कोई निकाल के दिखाएं, इस शान से पूरी हुई है। और अभी गधा नजर ही नहीं आ रहा। तो वो दज्जाल जो इस गधे का मालिक है, जी जिसके मुतलिक फरमाया कि वो इस गधे की ताकत से इस पर सवार होकर दुनिया को फतह करेगा। वो कौन लोग हैं? हमने तो नहीं याद किए इस बारे में। जी। मगरबी कौमें, वो सारी मगरबी कौमें वो हैं जो ईसाई भी हैं। तो आइंदा ज़माने में वो ईसाई ताकतें जिन्होंने दुनिया पर अरूज हासिल करना था, दुनिया पर एक अजीम गलबा हासिल करना था, और उनके गलबे का राज तेज़ रफ्तार सवारियों ने बनना था। उन तेज़ रफ्तार सवारियों का इम्तियाजी नुक्ता पहचान ये है कि वो सब फायर पावर पर चलने वाली सवारियाँ होनी थी, फॉडर पावर पर नहीं। ये पेशगोई पूरी हुई है कि नहीं? जी हो गई। तो फिर बात खत्म। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं मेरे पास तो है, लेकिन एक सवाल और बाकी है, अभी आप इंतज़ार करें। चलें ठीक। उस सवाल के बाद अगर फिर वक्त हुआ तो मैं वापस आपको बुला लूँगा। चलो। ठीक है, बैठ सकते हैं। हजूर अगला सवाल मुकर्रम अब्दुल सलाम साहब जो वॉल्थम फॉरेस्ट से तशरीफ़ लाए हैं उनका है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। वॉल्थम फॉरेस्ट से वॉल्थम स्टोव, वॉल्थम फॉरेस्ट, ये दो अलग अलग जगह है ना? जी एक ही जगह का नाम है? वॉल्थम फॉरेस्ट। वॉल्थम स्टोव भी मैंने सुना हुआ है, एक उसके अंदर है। अच्छा, समझिए। हजूर मेरा सवाल तो लंबा है, ज़रा वजाहत तलब है, अगर टाइम कम है तो मैं न करूँ वो सवाल। करके तो देखें, कुछ पता तो चले। बाजिया जी के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, इस्लाम फैलाया उन्होंने और बहुत खूबसूरत तरीके से फैलाया, और उनका वो जो दावा है वो मक्का में छुपा छुपा रहा। उस दावे को तकवीयत उस वक्त मिली जब छुपा रहा, मतलब वो छुप कर दावा करते थे या दबे दबे, भर वो दावा बरमला नहीं था उस वक्त, ये दुरुस्त इतना खुल कर। नहीं, ये दुरुस्त नहीं, माफ़ करना। जी कुरान और तारीख़ इस्लाम इस बात को झुटला रहा है। आपका दावा बबांगे बुलंद था, मक्के का हर शख्स उस के तक वो दावा पहुंचा है, एक भी नहीं था जिस पर वो दावा किसी मानों में मुंह बम रहा हो। अहले मक्का ने जब आप पे दरवाजे बंद कर दिए दावा सुनने के बाद, तब आप बाहर की बस्तियों में निकले हैं, और फिर इर्द गिर्द वही उसी दावे को दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया है। ये बात दुरुस्त है। जी। अब अगला सवाल, अगला हिस्सा बाकी सवाल का। जी, तो बहरहाल उसको जोश और वलवला और तकवीयत उस वक्त मिली जब एक इस्लामी तलवार। रियासत, जब तलवार उठाई गई, ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये है कि मैं नहीं कह सकता मगर लोग कहते हैं। जी, हाँ, फरमाइए। जब एक इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी मदीना में, और एक यानी एक मरकज़ देखें, ये आपको मिला तो मालूम होता है। मैं आपको बात समझता हूँ, आपका सवाल लंबा सही जी मगर मारूफ है, इसलिए अगर मैं इसको गलत समझ के जवाब दूं तो मुझे टोक देना। ठीक है। तशरीफ रखें। ठीक ये सवाल ज़्यादातर मौदूदी कुतुब के मुतालिया से उभरता है, क्योंकि मौदूदी साहब ने लिखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ो नसीहत के सारे ज़राए इस्तेमाल कर लिए, हिकमत और प्यार से समझाने की जितनी तदबीरें थी तैयार की, जब वो नाकाम रही और नसीहत बेकार गई, तब जब तलवार हाथ में लेकर आप निकले हैं तो सदियों के जंग उस तलवार ने काट दिए, और ये फतह इस्लाम है उनके नज़दीक। अगर तलवार के ज़रिए दिल फतह हो सकते हैं तो फिर इस्लाम की कोई भी हकीकत नहीं। वो मज़हब जो दलाइल और दावी से दिलों को घायल नहीं कर सकता, सर कटने पर अगर वो जराइज हो भी जाए उसकी हकीकत ही कोई नहीं।
اور تاریخ اسلام اس بات کو جھٹلا رہی ہے. وہ اسٹیٹ قائم ہوئی ہی نہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ قائم ہوئی تو اسلام پھیلا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے ہیں, مسلسل آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. اہل مدینہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے, اس کا نام ہے میثاق مدینہ. اس میثاق مدینہ کی روح سے آپ نے وہاں زندگی بسر کرنے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کے بعد اصولوں کو تسلیم کیا, اور مسلسل اس عرصے میں آپ کے خلاف, آپ کی امہات کے خلاف, آپ کی ازواج مطہرات کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رہی ہیں. زہر تک دینے کی کوشش کی جاتی رہی, اور غلبہ کہنا اس کو اس قدر ناجائز بات ہے کہ اس مدینے میں جہاں ابھی بھی آپ کو یہود اور دوسرے عیسائیوں پر عددی غلبہ نصیب نہیں ہوا تھا, وہ اسی طرح بندھے ہوئے قبیلے موجود تھے. اس مدینے پر جنگ احزاب میں سارے عرب قبائل امڑ آئے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ آپ کو فتح نصیب ہو گئی تھی, ریاست قائم کرتی, بالکل غلط بات ہے. جنگ بدر تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی. اگر مدینہ جاتے ہی ریاست نصیب ہو گئی تھی تو جنگ بدر کہاں سے آ گئی, جس میں تمام مسلمان چھوٹے بڑے بوڑھے کمزور ملا کر 313 تھے, اور اس کے مقابل پر مکے سے 250 میل سے چل کر آنے والے سوار جوان اونٹنیوں اور گھوڑیوں پر ان کی تعداد 1000 تھی. یہ کیسی ریاست تھی؟ 313 نے اپنی کمزوری کے باوجود 1000 کو شکست دی. یہ الہی ریاست تھی, یہ آسمانی مدد تھی. اس کے سوا سب ممکن نہیں تھا کہ واقعہ ہو جاتا, تلوار کا زور نہیں تھا. پھر اگلی جنگ دیکھیں, جنگ احد. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے 700 کے مقابلے پر 3000 کا لشکر تھا. جنگ غفیر تھا, اور اس وقت بھی جب جنگ نے پلٹا کھایا ہے تو آپ کی حالت بالکل کمزوری کی تھی, یہاں تک کہ ایک موقع پر اعلان ہوا کہ آپ شہید ہو گئے. اور مدینے میں قرآن فرماتا ہے خوب منافقوں نے باتیں اڑائیں, اور جگہ جگہ چہمگوئیاں ہوئیں, مذاق اڑائے جانے لگے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. اس کو تلوار کی ریاست کہا جاتا ہے. پھر آگے جب جنگ احزاب ہوئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حمایتی جو آپ کے ساتھ تھے, ٹوٹل تعداد 3000 سے زیادہ بتائی نہیں جاتی, اور سارے عرب قبائل نے آپ کو گھیر لیا تھا. اہل مدینہ نے اپنی مدد کھینچ لی. یہود نے اس خلاف وعدے کی خلاف ورزی کی کہ اگر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم آپ سے دعا نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہو کے لڑیں گے. ساتھ لڑنا تو درکنار, ان سے سازشیں کیں اور پیٹھ میں چھرا گھونٹنے کی کوشش کی. تب وہ واقعات رونما ہوئے ہیں جو بنو قریظہ وغیرہ کو سزائیں ملی ہیں. تو اس کو کون اسلامی ریاست کہتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ تک کسی ریاست کے سربراہ تھے نہ, آپ کو اس میں کوئی دلچسپی تھی. اور فتح مکہ تلوار سے نہیں ہوئی. کون سی تلوار تھی جس نے فتح مکہ کیا؟ حکم تھا کہ تلوار چلائی نہ جائے, اور خدا کا وعدہ ہے اور ضرور میں فتح کروں گا. حیرت انگیز ہے کہ وہ مسلمان جن کی تعداد صرف 3 سال پہلے تک کلہم 3000 سے زیادہ نہیں بنتی تھی, 10,000 کا لشکر بن کر مکے پر واضح ہوئے, اور اہل مکہ پھر بھی اکثریت میں تھے. لیکن جیسا کہ خدا کے رسول نے پیشگوئی فرمائی تھی, لڑائی کے ذریعے نہیں, اللہ تعالیٰ کے روب کے ذریعے میں فاتح ہوں گا. چنانچہ تلواریں نہیں چلیں سوائے ایک آدھ کے جو استثنائی واقعات ہوئے ہیں, اور فتح مکہ ہو گئی. فتح مکہ کے بعد کسی کو مجبور نہیں کیا کہ دین بدلو ورنہ تمہیں قتل کریں گے, ایک بھی واقعہ نہیں. اس لیے یہ جو تصور ہے یہ آپ کے ذہن میں بعض آج کل کے علماء نے غلط ٹھونسا ہوا ہے, جو اسلام کی شان کے منافی ہے, اس کی تائید میں نہیں. اسلام اس طرح پیش کریں تو دنیا کو مغلوب کرے گا, کیونکہ اس کے ساتھ اس کے نشانات کی طاقت ہے, اس کے دلائل کی طاقت ہے, اور اسی پیغام کی قدر کی جاتی ہے جو اپنے دلائل کے روز سے نہ کہ زور کے نہ کہ تلوار کے زور سے دنیا پر فتح حاصل کر لے. اگر تلوار کی فتح کے کوئی معنی ہیں تو پھر کمیونزم کو اسلام سے بھی بڑی برتری حاصل ہو گئی. اس نے تلوار کے زور سے اس سے زیادہ لوگوں کو سرنگوں کر دیا جن کو اسلام نے کبھی بھی کیا تھا. پھر عیسائیت کا غلبہ مانے,
اس غلبے کی حقیقت ہی کوئی نہیں. جو تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر ہو، غلبہ وہ جو دلوں کا غلبہ ہو، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ قرآن کا غلبہ اور دلوں کا غلبہ تھا. یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال ایک ابھی کچھ تھوڑی سی پیاس باقی. آئیے. حضور اصل میں میرا سوال لمبا تھا، درمیان میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار، میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا. حکومت میں نے ثابت کر دیا، وہ بھی نہیں. حکومت یا نفاذ اسلام، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اسلام بھی نہیں ہوا. میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، میں جواب دے چکا ہوں. جی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزور شمشیر کبھی نفاذ اسلام نہیں فرمایا. بزور شمشیر نہیں، جیسے بھی ہو. بروز زور حکومت کبھی نفاذ اسلام نہیں فرمایا. اسلام ان لوگوں پر نافذ ہوا ہے جو دل سے قبول کر گئے تھے، اور جو نہیں قبول کر گئے تھے ان پر ریاست اسلام اس لیے نافذ نہیں کر سکتی تھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے صبح آتے تھے، مانتے تھے، شام کو مرتد ہو کے نکل جاتے تھے. فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر مرتد کی سزا قتل سے ڈرے ہوئے تھے وہ لوگ، تو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کوئی جبر نہیں تھا. لا اکراہ فی الدین، کھلی چھٹی تھی. آؤ تو شوق سے آؤ، جاتے ہو تو شوق سے جاؤ، خدا پکڑے گا تمہیں. اس لیے نفاذ اسلام زبردستی ہو ہی نہیں سکتا تھا. نفاذ اسلام کرنے کی کوشش کرتے، کسی کا دل نہ چاہتا تو کہتا میں مسلمان ہی نہیں. اور نفاذ اسلام کی سختیاں دیکھ کر پھر وہ کون پاگل تھا جو مان رہا تھا؟ کیونکہ نفاذ اسلام میں جو سختی ہے وہ جب تک دل نہ مانے وہ انسان قبول کر ہی نہیں سکتا. باقی تاریخ تو الجھی ہوئی ہے نا. آج کی تاریخ آپ کے سامنے پاکستان، وہاں نفاذ اسلام ریاست نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں؟ اب یہ کل کا واقعہ ہے. ضیاء جب ابھی زندہ تھے، ریاست کی طاقت سے وہاں نفاذ اسلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ کیوں نہیں ہوا؟ کہاں نافذ ہوا ہے؟ لڑکانے میں یا کسی اور علاقے میں، یا کراچی میں ہو رہا ہے آج کل نفاذ اسلام، یا لاہور میں جہاں دن بدن جبر اور قتل و غارت کے واقعات بڑھ رہے ہیں. فضی دنیا میں نہ رہیں، خدا کے لیے نیچے اترے، آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایسا نفاذ اسلام جو جبر سے ہو یا نفاذ دین، وہ ناممکن ہے کہ باقی رہ جائے، اور کبھی وہ قائم نہیں ہو سکتا. نفاذ اسلام حضرت محمد رسول اللہ نے تکلیفوں کے راستے سے کیا ہے. بڑی محنت فرمائی ہے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے. اتنا ان کو پاک باز کیا کہ جان کی بازیاں کھیل گئے اور ایمان سے نہیں پیچھے ہٹے. اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنی سرداریاں چھوڑ دیں. اس کو نفاذ اسلام کہتے ہیں. اس کے بعد جبر کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب دل مان گئے تو میاں بیوی راضی، کیا کرے قاضی. ٹھیک ہے. شکریہ حضور یہ آخری سوال تھا. شکریہ، جزاک اللہ. وہ ایک صاحب سے میں نے کہا تھا اگر وقت ہوا تو ان کو، اگر دیکھیں بات سنیں، وقت تو گزر گیا ہے. اگر ہمارے دوست اجازت دیں تو ان کو بڑا ایک سوال آیا ہوا ہے. اجازت ہے؟ جزاک اللہ. شکریہ. شکریہ جی. میرا پہلا سوال تو ایک عام سا سوال تھا. اب اصل آنے والا ہے. کہتے ہیں اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، میں تیار ہوں، حاضر ہوں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو قانون بنایا ہے، قانون کل، اللہ تعالیٰ جو ہے جی ہیں نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے وحدت میں پیش اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی اور اس کا مثیل نہ رہے. جی جی. جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ جل شانہ، کیا ہے وہ؟ اللہ جل شانہ ہاں ہاں، ظاہر ایک واحد ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون قدرت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کویشچن میرا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، ٹھیک. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سلیب پہ لٹکا دیا گیا، وہ وہیں پہ قتل ہو گئے. نہیں، وہ تو بعض کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. جی. ہم تو کہتے ہیں بچ گئے. جی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد وہ خلاف قانون ہے، جی جو دوسری بات ہے، جی جی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے.
جو پہلی بات ہے وہ خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ بن باپ کی پیدائش جی قانون قدرت کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا آغاز ہی بن باپ سے ہوا ہے۔ جی اور تبھی قرآن کریم نے اس سوال کے جواب میں کہ آدم کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، اگر اس وجہ سے تم اس کو خدا مانتے ہو، تو فرمایا آدم کی پیدائش پر تو غور کرو کیسی ہوئی تھی۔ اور آدم کی پیدائش کا آغاز تمام دنیا کے سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی ایسی زندگی سے ہوا جو بن باپ کے چلتی تھی، صرف مائیں تھی۔ اس کو کہتے ہیں اے سیکشول ریپروڈکشن۔ اور حیوانات کی دنیا میں بھی ہرمیفروڈائٹس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کسی میل کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں، اور پھر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جی تو قانون قدرت کے خلاف کیسے ہوگا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی دنیا میں ہمیں اس قانون قدرت کی اطلاق کی اور مثال دکھائی نہیں دیتی، یہ تو کہہ سکتے ہیں، اسے خلاف قانون قدرت نہیں کہہ سکتے۔ بس خدا تعالیٰ نے نفی نہیں فرمائی، اعجازی ایک نشان ہے کہ انسانی زندگی میں بھی یہ واقعہ کر دکھایا جو حیوانی زندگی میں مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، جی شکریہ۔ اب وقت ہو گیا، اچھا السلام علیکم، خدا حافظ۔